ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے کیا سوال کرنا ہے؟ لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ اور بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سامہ بن ارکم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار کو یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ تھا۔ چنانچہ سامہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک گدھا دیکھ کر کہا، اس کے سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں۔ اور یہ حکم دے کر سامہ اپنی کسی ضرورت کے حساب سے گھر سے باہر چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سامہ واپس آیا تو اس نے گھر میں آ کے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ گھر والوں نے جواب دیا، معلوم نہیں کہ غلام ہے کہاں۔ یہ سن کر جب سامہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سامہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر آفاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ اس کو سن کر سامہ کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پہ لگایا جو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سامہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ اور جب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا رب العالمین مجھ سے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام ہوا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں شازون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب تو کر لی، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی جگہ پر اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں رہے، راضی رہے تو جو اللہ کو منظور ہو بے شک وہی ہوتا ہے۔
بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔